یہ ہجرت کے بعد رسول اللہ کی پہلی اور آخری اولاد ہے۔ ہجرت کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اور یہ آخری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں دو خواتین سے ہے۔ ایک خاتون جنت کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی گھر والی اور ہماری پہلی ام المؤمنین ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی کسی بیویوں سے اولاد نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیز ہیں جن کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ، ہم انہیں ام المؤمنین میں گنتے ہیں، وہ ام المؤمنین ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام سے ان کی اماں جان کی شادی کیسے ہوئی اور یہ بچہ کیسے پیدا ہوا، اس بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، بطور مسلمان ہمیں ہمارے نبی کی اولادوں کا تعارف ہونا بڑا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مختلف قوم کے مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کا خط لکھیں، پیغام دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ایک بادشاہ کے پاس اپنے ایک صحابی کو دعوت اسلام کے ساتھ بھیجا۔ اس وقت جو مصر کا دارالخلافہ تھا وہ اسکندریہ تھا، اور مصر کے اسکندریہ میں جو بادشاہ تھا اسے کہتے تھے شاہ مقوقس۔ اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی کو بھیجا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو بدری ہیں۔ بدری کا مطلب جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی تھی اور جن کو اللہ کی طرف سے یہ خصوصی پیغام مل چکا تھا، اعملوا ما شئتم وقد غفرت لکم، کہ تمہارے گناہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ یہ بدری 313 صحابہ میں سے ایک صحابی ہے، حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ۔ ان سے ایک بار زندگی میں ایک کوتاہی ہو گئی تھی، اس حد تک کوتاہی ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی تھی کہ ان نے اس مسئلے میں کوتاہی کی ہے تو میں ان کی گردن قلم کرتا ہوں، اور قرآن کریم کی پوری آیت ان کے لیے اتر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو، یہ بدری ہے، اس کو رب نے معاف کیا ہے، ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ، اس سے پتہ چلا رسول اللہ کے صحابہ میں کبھی اوپر نیچے ہو بھی جاتا ہے نا تو اللہ معافی کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ کسی اور بندے کو قاضی، جج، جسٹس بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ صادر کرے۔ حضرت حاتب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا والی گراما حضور کا خط مبارک لے کر مصر تشریف لے گئے۔ شاہ مقوقس کے پاس گئے تو شاہ مقوقس مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھانسی پہ چڑھ جانا بھی مانتا تھا۔ یہ دونوں باتیں اسلام میں غلط ہیں، لیکن وہ یہ دونوں باتوں کا قائل تھا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر پہنچے تو اس کو دعوت اسلام دی اور حضور پاک کا پیغام دیا اور خط مبارک دیا۔ اس نے اپنے درباریوں کو اکٹھا کر کے تھوڑی بحث، مباحثہ، مناظرہ، مناقشہ کرنا چاہا۔ حضرت حاتب نے بھی اللہ کے رسول سے پڑھا تھا، قرآن کریم بھی سمجھا تھا، اور عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ بات کریں۔ انہوں نے کہا میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر تمہارے نبی سچے ہیں، یعنی وہ اعتراض کر رہا ہے کہ اگر آپ کے نبی سچے ہیں تو بدر کی لڑائی ہوئی ہے، احد کی ہوئی ہے، خیبر خندق کی ہوئی ہے، فلاں لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ اپنے دشمن کے خلاف دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں؟ خلاف دعا، یہ لفظ بد دعا نہ کہے کیونکہ پیغمبر کا کوئی فعل بد نہیں ہوتا، اپنے دشمن کے خلاف دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت حاتب نے ایسا جواب دیا کہ شاہ مقوقس کا منہ کھلا رہ گیا۔ انہوں نے کہا آپ جس نبی کو ماننے والے ان کا نام ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام؟ کہا جی ہاں۔ کہا ہمارے مطابق تو اللہ نے زندہ انہیں آسمانوں پہ اٹھایا ہے، ہمیں ہمارے قرآن نے بتا دیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اے عیسیٰ یہ لوگ تجھے پھانسی دینے آئے ہیں، میں تجھے روح اور جسم سے مکمل وصول کر کے اپنے پاس اٹھا لوں گا۔ ہمارا تو یہ نظریہ ہے، لیکن بادشاہ سلامت آپ کا نظریہ انہیں پھانسی ملی ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو کہا جب تمہارے نبی کو پھانسی ملی تمہارے مطابق، اس نے اپنے دشمن کے خلاف دعا کیوں نہیں کی تھی؟ وہ مر جاتے، پھڑک جاتے، ختم ہو جاتے، اور وہ آپ کے نبی کو پکڑ نہ سکتے۔ تو اسے ایک دفعہ سمجھ آیا کہ یار میں نے بات میں پنگا لیا کس سے۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ نبی کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں بھی تو نبوت کا پیغام لایا ہوں، پھر یہ اعتراض کیوں کرتے؟ یعنی ہر طرح سے حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، وہ لاجواب ہوا۔
ایک دن اس نے سوچنے پہ مانگا، اگلے دن اس نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا براہ راست ملاقات کروں آپ کے نبی سے، تو میری چاہت ہے، لیکن میں ایسے کلمہ نہیں پڑھتا، میں بادشاہ وقت ہوں، میری ایک اسٹیٹس ہے، اسٹیٹس کو میں اپنا دیکھوں گا، اپنی حیثیت کو دیکھوں گا، تو آپ ایک کام کریں، میری طرف سے کچھ ہدیہ لے جائیں، ہم اس خط کو قبول کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار رابطہ، یعنی اس طرح کی بات کر کے اس نے جان چھڑائی۔ اس نے ہدیہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خوشبوئیں بھیجی تھی، ان خوشبوؤں کے ساتھ ایک غلام بھیجا تھا، اور 2 اس غلام کی بہنیں بطور کنیز، بطور باندھی، بطور لونڈی بھیجی تھی، یہ 2 خدمت کے لیے، اور ایک اس نے سواری بھیجی تھی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام دیا تھا یعفور۔ یعفور ویسے اس سواری کو ادب کے لیے دراز گوش کہتے ہیں، گدھا نہیں کہتے کہ پیغمبر کے ساتھ جس کی نسبت ہو تو اس کو اچھا لفظ بولے، دراز گوش کا معنی ہوتا ہے جس کے کان لمبے ہوں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے سواری بھیجی۔ جو 2 اس مرد کی بہنیں بھیجی تھی، اس میں ایک کا نام ماریا ہے اور ایک کا نام سیرین ہے، یہ ماریا حضرت ابراہیم کی والدہ ہے۔ جب حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ آئے، تو راستے میں ظاہری بات ہے، یہ راستے میں ہے تو بات چلتی ہے، کوئی مسئلہ چلتا ہے، کوئی معاملہ آتا ہے، تو یہ وہاں اللہ رسول کی بات کرتے، قرآن کریم کی بات کرتے، اسلام کی بات کرتے، دین کی بات سمجھاتے بتاتے، اور وہاں شریعت کا حکم انہیں سمجھاتے اور یہ بتاتے کہ اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، توحید کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، شریعت کیا ہے، رسالت کیا ہے، ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، اللہ نے انہیں بھیجا ہے، ان پر قرآن اترا ہے، اس قرآن کریم کے مسائل اور معجزہ کیا، یہ پورا راستے میں وہ ترغیب دیتے رہے حضرت حاتب، اور انہیں بتاتے رہے دیکھو میں آپ کے بادشاہ کے پاس آیا، میری اس سے گفتگو میں جواب نہ دے سکا، ہمارے نبی کے پاس دلیل بڑی مضبوط ہے، اس طرح سمجھاتے رہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ان دونوں بہنوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں، اللہ کے رسول کے لیے مشرفہ اسلام ہو گئیں۔ لیکن جو مرد تھا نا ان کا بھائی، وہ کلمہ اس نے نہیں پڑھا، انہوں نے اس کا اعزاز اکرام تو کیا ہے، غیر مسلم ہو جب تک وہ دین کا مقابل نہ ہو تو اس کی ایک مقام اور اس کی حیثیت دی جاتی ہے، دین کے مقابل آنے پہ حکومت اسلامیہ اس کے لیے فیصلہ کرے گی، ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہو تو بندہ اس کو ٹھونک کے مار دے۔ ان نے بڑا عزت احترام سے اس کو ساتھ لائے، اور مدینہ منورہ جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو اپنے حرم میں داخل کیا، یعنی ان سے شادی فرمائی۔ حضرت سیرین جو ان کی بہن تھی، یہ حضرت حسان ابن ثابت کو دی ہے رضی اللہ عنہ، اسلام کے پہلے شاعر ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حسان کو میرے ممبر پہ بٹھاؤ اور یہ شعر کی زبان میں میرے دشمن کفار کو جواب دے، میرا پاس اللہ کا فرشتہ جبرائیل آتا ہے، یا وہ میری مدد کے لیے آتا ہے یا حسان کے اشعار کی مدد کے لیے آتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز دیا تھا۔ یہ جب دیکھا نا ان کے بھائی نے، جو بوڑھا آدمی ساتھ تھا، کہ یار مسلمانوں کے نبی کا اتنا بڑا مقام، اس نے خاتون کو اتنی عزت دی ہے کہ اپنے گھر میں اسے بطور نوکرانی نہیں، بطور حرم اور بطور عزت رکھا ہے، تو اس نے کہا مجھے بھی آپ کلمہ پڑھا دیں، میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گیا ہوں، تو اس نے بھی کلمہ پڑھا۔ حضرت ماریہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام ابراہیم ہے۔ یہ ہجرت کے بعد رسول اللہ کی پہلی اور آخری اولاد ہے، اور رسول اللہ کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے مکان دیا تھا، اور اس مکان میں حضرت ماریہ قبطیہ کو رہائش دی گئی تھی، ورنہ باندھی اور کنیز کا پردہ نہیں ہوتا، ان کی کسی قسم کی رہائشیں نہیں ہوتی، ان کے لیے کیا ترتیب ہے، وہ تو ایک لونڈی اور کنیز کی حیثیت ہوتی ہے۔ انہیں یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، انہیں حیثیت ام المؤمنین کی حاصل تھی۔ میں کچھ دنوں پہلے مکہ مکرمہ میں ملکان سے مکہ سٹی آ رہا تھا، تو راستے میں حسینیہ کے روڈ پر ہم گزرے، تو اس میں سے ایک روڈ کا نام تھا شارع ام المؤمنین ماریہ رضی اللہ عنہ، یعنی انہی کے نام سے تھا، تو یہ بھی ام المؤمنین کی لسٹ میں داخل ہیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم ہے۔ جب یہ ابراہیم پیدا ہوا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی اطلاع نہیں ملی تھی انسانوں کی طرف سے کہ جبرائیل امین آئے اور آ کر رسول اللہ سے گفتگو کی۔ جب بھی آتے تھے گفتگو کرتے یا ابا القاسم کہہ کر، اے قاسم کے والد محترم، لیکن اس بار جب جبرائیل آئے تو یا ابا ابراہیم کہہ کر بات کی، تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کی بات سنی، جواب دیا۔ جب گھر آئے تو یہ خوشخبری ملی کہ آپ کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اشارہ مجھے اللہ نے دلایا ہے، اس لیے آج مجھ سے جبرائیل نے گفتگو میں طرز بدلا ہے، یا ابا القاسم نہیں کہا، یا ابا ابراہیم کہا ہے، تو میرے اس بیٹے کا نام ابراہیم ہوگا۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے، تو اس ایک محبت میں اپنے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھ دیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔